میرے جنازے کی نماز ایسے مرد مومن سے پڑھانا جس نے زندگی میں کبھی بالغ ہونے سے لے کے اب تک بلا وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو۔ اب یہاں تو نمازوں کے وضو کے بارے میں آدمی کو سوچنا پڑتا ہے، ارے بھائی وضو سے رہنا ہے، کیسا کریں گے، کیا کریں گے۔ حالانکہ مسلمان تو ہمیشہ پاک رہنے کے لیے ہے، میں وضو جب گیا چلو دوسرا وضو 2 منٹ پہ کر لو، لیکن وضو کو جاننا بھی مشکل ہے۔ امت کا کتنا طبقہ ہے جو وضو کے مسائل بھی نہیں جانتا، وضو میں کتنے فرض ہے وہ بھی نہیں جانتا، غسل کا طریقہ نہیں جانتا۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک جگہ مدرسے کے سلسلے کے اندر گویا ان کے سالانہ نشست ہو رہی تھی۔ اب اس میں یہ بتانے کے لیے کہ بھئی دین سیکھنا اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ مثلا پاکی کا یہ مسئلہ ہے کہ غسل اس طرح سے کیا جاتا ہے تو بندہ پاک ہوتا ہے۔ تو مجلس ختم ہونے کے بعد کہنے والے کے پاس ایک ریٹائرڈ جج صاحب چلے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ ریٹائرڈ جج کا مطلب 60 سال سے کم تو عمر نہیں، اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مول صاحب آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ غسل ایسا کیا جاتا ہے، ہم نے تو آج تک کبھی ایسا غسل نہیں کیا۔ اب غسل نہیں کیا تو پھر نماز کیسے ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی تو زندگی اسلام کے مطابق کہاں سے ہوئی؟ اور کس کی ہو رہی ہے؟ جاہل کی نہیں ہو رہی، گنوار کی نہیں ہو رہی، گاؤں دیہات میں رہنے والے کی نہیں ہو رہی۔ اس شہر میں رہنے والا وہ مسلمان جس کی صلاحیت اور سمجھ جج کی حیثیت کی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے غسل کی پاکی نہیں معلوم سے، اور ہم مطمئن ہیں کہ صاحب دین تو آتا ہمارے کو، ہم یہ پڑھ لیتے وہ تبصرہ کر دیتے، وہ کر دیتے۔ ارے دین نام ہے اپنی زندگی کی ان ضرورتوں کو جس سے تمہارا تعلق ہے اسے قرآن پاک کے مطابق بناؤ، اسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالو۔ اب جب اس رخ کے اوپر امت آئی تو اس کی سوچ بدلی، اور اس رخ سے امت ہٹ گئی تو پھر وہ سوچ ہے جس میں ہم پراگندہ ہو رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو ایسے مرد مومن سے میری جنازے کی نماز پڑھانا جو زندگی بھر کبھی بالغ ہونے سے لے کے آج تک اپنی جماعت کو قضا نہ کیا ہو، اور وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے اس نے نماز ادا کی ہو، اور عشاء اور عصر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں آتی ہیں اس کو بھی اس نے ترک نہیں کیا ہو اور اس کا اہتمام کیا۔ اب یہ حیران تھے، اور جنازہ تیار ہوا، دلی میں لایا گیا، اور ہزاروں اور لاکھوں کی جو تعداد اس زمانے کی تھی وہ محبت میں امٹ پڑی۔ اس میں بڑے بڑے اتقیاء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، اور بڑے بڑے اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں۔ جب یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت کی وصیت یہ تھی اور جو اس کا اہل آگے بڑھ کر آئے اور جنازے کی نماز پڑھا دے، تو بڑے بڑے اتقیاء کے اور اہل تقویٰ کے سر جھک گئے، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کہ یہ نصیبیں کس کے جاگیں گے، اور کون خوش نصیب ہے جو آ کر آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ جب وقت ڈھلنے لگا اور دیر ہونے لگی اور یہ گمان ہونے لگا کہ اب کوئی ایسا نہیں ملے گا اور نا امیدی چھانے لگی، تو سلطان التمش جو اس زمانے کے اندر تاجدار دلی تھا اور سلطنت کا والی تھا، وہ بادشاہ وقت کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میرے اور اللہ کے درمیان کے راز کو میرے شیخ نے ظاہر کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اے لوگوں، میں تم کو گواہ بنا کر قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی میں نے بلا وضو کے زندگی میں آسمان نہیں دیکھا ہے، اور کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، اور ساری نمازیں میری جماعت سے ہوئی ہیں، اور عصر و عشاء کی سنتوں کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آدمی طلبگار بنتا ہے تو پھر اللہ اس قرآن کو مجسم عمل بنا کر زندگی میں دیتے ہیں، اور بادشاہت کی مصروفیتوں میں اور وہاں کی ملنے والی سہولتوں میں بھی دین پہ قائم رہا ہے۔ اور جب طلبگار نہیں بنتا تو بادشاہت کی سہولتیں اور وہاں کی لذتیں تو دور کی بات ہے، 2 روٹی کے خالی تمنا میں اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، جھوٹی قسموں میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور پھر بھی بے باک رہتا ہے، نہ اللہ کے عذاب کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے انجام اور آخرت کو سوچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ زندگی قرآن پاک کے آئینے میں بنے، اسی اللہ نے اپنا پاک کلام دیا کہ اس زندگی کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالو۔ ہم دنیا کے اوپر اترانے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ سب قرآن پاک کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن پاک کی مخالفت یہی ہے کہ بھئی یہ بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے اور آدمی پلٹ گیا تو جلدی دھکا ادب ہی ہے، یعنی یہ بھی کرنا چاہیے، اس کی کا انکار نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں بس یہ ایک رواج میں ہے، ارے ذرا ہٹ کے بیٹھو، قرآن پاک کی طرف پیٹ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی طرف پیٹ کرتے ہیں، تو گویا قرآن پاک کی طرف پیٹ کرتے ہیں تو اس کو تو کہہ رہے ہیں، اور زندگی بھر قرآن پاک پہ پیٹ کر اور یہود و نصارہ پہ قبلہ بنا کے چل رہے ہیں، اور کبھی نہیں سوچ رہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ ہماری زندگی میں وہ تو معلوم نہیں جو اللہ کے نبی بتلائے، اور وہ معلوم ہے جو یہود و نصارہ اور دین کے دشمن بتلائے۔ تو میرے دوستو، اس راستے سے زندگی کو پاکی پہ ڈالنا، اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کا منصب دیا، اور وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کی نبوت ظاہر ہوئی، قرآن نازل ہوا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، اور ان باتوں کو صاف کر دیا گیا کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور کائے کے لیے تاکہ یہ ہدایت کا سبب بن جائے، اور ہدایت کیا کہ حق کا راستہ سمجھ میں آ جائے اور باطل سے بچ کر آدمی زندگی گزارے۔ لیکن میرے دوستو یہ یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ یہی قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو آدمی ہماری راہ میں اپنے آپ کو محنتوں میں ڈالے گا اللہ اوپر ہدایت کے راستوں کو کھولیں گے۔ تو ہدایت کے راستہ بیٹھے بیٹھے نہیں کھلتا، جو اللہ کے دین کے طلبگار بنتا اور اس راستے کے مجاہدوں کو اپناتا تو اللہ اس پر حق کو کھولتے ہیں، ہدایتوں کو کھولتے ہیں، تو پھر سنت سمجھ میں آتی، اپنے نبی کی محبت سمجھ میں آتی، ان کی ادائیں سمجھ میں آتی، اس کے مطابق جینا سمجھ میں آتا، اب زندگی اس رخ پہ بنتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رخ پہ امت کو ڈالا، اور آپ کی تمنا یہ تھی کہ میری امت قرآن پاک کی ایسی پرستار اور اس کے مطابق جینے والی بن جائے کہ قیامت کے دن قرآن ان کے مغفرت کی گواہی دے دے اور اللہ کے نبی خوش ہو جائیں۔ تو آپ اس درجے فکر مند رہتے تھے کہ امتی لایا گیا جس کے بارے میں کہا گیا اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک کو پھیر لیا، صحابہ سمجھے کہ شاید آپ نے نہیں سنا، وہ دوسری طرف سے کہا کہ آقا اس نے یہ عمل کیا، آپ نے تیسری طرف چہرے مبارک کو پھیر لیا، صحابہ سمجھے کہ شاید آپ نے سنا نہیں، آپ حالانکہ آپ سنی انسنی کر رہے تھے، وہ تیسری طرف سے آئے اور پھر کہا اللہ کے نبی اس نے چوری کی ہے۔ اب آپ کے آنکھوں میں آنسو ڈبا گئے اور فرمایا مدینے میں فلاں مقام پر لے جاؤ اور مجمع کو جمع کرو اور ان کے سامنے حد جاری کرو، یعنی اس کے ہاتھ کو پہنچے سے کاٹ دو تاکہ اوروں کو عبرت ہو کہ چوری ہے۔ اسلام کے اندر اب آگے آدمی ان سے اپنے آپ کو محتاط رکھے، تو لوگ ان کو لے کے چلے گئے سزا کے لیے۔ اب بعد آنے والے صحابہ کہتے ہیں آقا مسجد نبی میں ٹہل رہے ہیں اور ریاض الجنہ میں آہیں بہاتے ہوئے بے چین پھر رہے ہیں اور ممبر مبارک پہ سر رکھ کر ہسکیاں اور سسکیاں لے رہے ہیں اور آنسوؤں سے آپ کا چہرہ بھیگ رہا ہے۔ صحابہ تاڑ گئے، پہچان گئے، کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے اجازت دی، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو ہم اپنے ساتھی کو کہاں لے جاتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ یہ تھا کاش تم اسے معاف کر دیتے اور نبی کے سامنے نہیں لاتے اور اللہ اسے ندامت دیتے اور توبہ اور اپنی زندگی کو صحیح کر لیتا اور خدا اسے معاف کر دیتے، لیکن تم نبی کے سامنے لائے تو نبی تو وہ ہے کہ اگر اپنے چہیتے کو بھی تم سامنے لاؤ اور چہیتے کو بھی نبی دیکھ لے کہ یہ نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمانی کی حد جاری کرے گا۔ جب تم تین مرتبہ حجت پوری کر دیے تو میں مجبور تھا اللہ کے اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا ایک امتی سرے بازار رسوا ہو رہا ہے اور لوگوں کے سامنے بے آبرو ہو رہا ہے تو نبی کے دل کو چوٹ نہیں پہنچے گی اور میرے دل کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ میں اس میں غمزدہ ہوں کہ میرا ایک امتی لوگوں کے سامنے رسوا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہم اس آقا کے نام لیوا ہے جو ایک چر بے چین ہوتے تھے کہ اگر یہ رسوا ہو گیا تو آپ کے دل کو چوٹ پڑے۔ آج ہم سوچیں اگر ہماری اولاد رسوا ہو گئی، ہم رسوا ہو گئے اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کا گٹھرا کھل گیا تو ہماری طرف سے آقا کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ پھر اللہ کا ہم پہ کیا غضب ہوگا کہ تم ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور آج کے دن بھی تم ہمارے نبی کو چین سے رہنے نہیں دیتے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس آقا کے غم کو اپنا غم بنانا اور ان کی بے چینیوں کو پہچان کر اپنی زندگی گزارنا، اس کے لیے دین کا سیکھنا اور سکھانا اور قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، تو اس کے لیے یہ چلتی پھرتی دینی درسگاہ ہے، دعوت اللہ کی محنت کے راستے کی کوشش، اور رمضان کا یہ مبارک تحفہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر دعوت کی محنت ہوئی، منصب نبوت کا ظہور ہوا، بدر کا میدان اسی مہینے کے اندر معرکہ کارزار پیش آیا اور اللہ نے اس مہینے میں کرا کر قیامت تک دکھلا دیا۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی اور ان کے چہیتے صحابہ تو چلچلاتی دھوپ میں دشمنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں نکلے ہیں اور تم کہاں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہماری محبت کا دم بھر رہے ہو۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، زندگیوں کے سنوارنے کا یہ کام ہے اور دعوت اللہ کا پیغام اپنی توبہ کے دروازے کو کھلوانے کا خزانہ ہے اور اپنی زندگیوں کو پاک باز بنانے کی محنت ہے۔ مجھ کو قرآن پاک پہ چلنے والا اور دعوت اللہ پر مرتے دم تک اپنی زندگی کو دین کا داعی بنانے والا بنائے کہ ہم اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہے ہیں اور ایمان کی طرف اللہ کے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اس کی برکت سے ہمارا ایمان بڑھے گا اور اس کی برکت سے ہمیں تقویٰ آئے گا اور اس کی برکت سے ہماری زندگی پاک ہوگی۔ تو ایک اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے میں اس کی توفیق دے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھیں اور مرتے دم تک کرنے کی نیت کریں گے کہ اللہ ہم ہمیشہ دین کی محنت میں لگے رہیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور اللہ جسے توفیق دے اس مہینے میں ایک عشرہ لگا لو اور اللہ توفیق دے تو یہیں سے چلو
اور اللہ پاک توفیق دے تو کچھ نہیں تو کم سے کم 3 دن اس مہینے میں چلے جانا، اور یہ طے کرنا کہ پھر قرآن پاک کی پکار کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اس سے سہل اور اس سے اعظم ترین راستہ کوئی اور نہیں کہ ہم دین کی محنت میں اپنا وقت لگائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس مہینے میں کم سے کم 3 دن لگانے والے کتنے بتاؤ؟ اللہ اپنے کرم سے قبول کرے، خیر و برکت دے، اور اللہ دین کی محنتوں میں ہم سب کو جوڑ دے، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، جزاکم اللہ۔ اب چلے کے بھی ارادے کرو اور اپنے علاقوں میں آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنی گویا نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کو 70 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اب آدمی اندازہ کرے کہ پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرے گا اس کے ایک عمل پر 7 لاکھ عملوں کا ثواب ملے گا۔ اب اگر ہم یہاں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 14 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ کب ملے گا؟ 11 مہینوں میں ملے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر اگر پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھے گا تو 2 رکعت میں 8 کروڑ 90 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ 7 لاکھ ضرب 70 گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب کیلکولیٹر لے کے حساب کیجیے، بغیر کیلکولیٹر کے زمانے میں محدثین نے حساب کیا ہے اور لکھ دیا ان چیزوں کو کتابوں کے اندر کہ ایک کے بدلے میں کیا ملے گا اور اللہ کے راستے میں کتنا ملے گا۔ تو ایک نیکی کے 4 کروڑ 49 لاکھ ملیں گے۔ تو اب 2 رکعت کے اوپر اس کے ڈبل کر دو تو 8 کروڑ 90 لاکھ ملیں گے۔ تو اس لیے نیکیاں اس کے حساب کے اندر آئیں گی۔ تو اب اگر آدمی پوری زندگی اگر نماز پڑھتے رہے تو 1 کروڑ، اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہر رکعت کے بدلے میں 4.5 کروڑ مل جائیں گے۔ تو اب آدمی اندازہ کرو کہ کتنی نیکیوں کا راستہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ سب سے اونچا راستہ ہے قرآن پاک کی برکتوں کو اپنے میں لینے کا اور دنیا میں پھیلانے کا۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا، یہ باتیں چونکہ عام ہوتی ہے تو اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں اس مہینے میں خوب نکلتے ہیں، تو گلی گلی مسجد اللہ کے بندے آتے ہیں۔ اب اگر ان کی نصرت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی تعلیم میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گشت کریں گے، تو چونکہ ہدایت کو اللہ نے اس مہینے میں نرم فرما دیا، نہیں معلوم کتنوں کے دل موم ہوں گے اور اللہ ان کو اپنے کر دیں گے۔ تو حق تعالیٰ شانو ان برکتوں سے نوازے اور ان نعمتوں سے ہمیں نوازے۔ اب بچوں کے لیے جو چھوٹے ہیں ان کے لیے تعلیم و تربیت کا اپنے گھر بیٹھے ایک نظام بنتا ہے، ان کے لیے قرآن پاک کی تعلیم، ان کے لیے مدرسہ اور ان کے لیے رات دن برسوں کا پڑھنا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی زندگی میں وہ پختگی آئے جو نسلوں کی حفاظت کا سبب بن جائے۔ اور سنا کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی مدرسہ کی تعمیر کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس کی بھرپور معاونت فرمائے اور ہم سب کو جان و مال سے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو اور اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعلیم و تربیت کا سامان آباد ہو، اور یہاں پر اللہ پاک علوم قرآن سینے میں بھر دے اور یہ دنیا میں پیغام ایمانی کے پھیلانے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے بھی نیت بھی کرو کہ دعا بھی کریں گے، اور وقت کے اعتبار سے جو تقاضا آ جائے اس کے اوپر اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، تاکہ ہمارے گھروں کی آبادی کے اندر ایک مدرسہ رہے اور اس کے ذریعے سے حق پروان چڑھتا رہے اور حق کی پرورش ہوتی رہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔